بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ کتاب سن رہے ہیں 7 خلائیں۔ اس کی مصنفہ AR خاتون ہے اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کی ریکارڈنگ کے لیے ہم اپنے دوست اشتیاق شاہ کے مشکور ہیں۔ شکریہ۔ آج آپ کو 7 خلاؤں کی کہانی سناتے ہیں۔ آپ لوگ پوچھیں گے خیلا کون ہوتی ہے؟ سنیے، ہمارے ہاں نہایت بے وقوف عورت کو خیلا کہتے ہیں۔ وہ بالکل ہی پاگل دیوانی نہیں ہوتی، اپنے گھر کے کام کاج سبھی کچھ کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، کپڑے سیتی ہے اور بھی سب کچھ کرتی ہے، لیکن بعض حرکتیں عجیب قسم کی کر جاتی ہے۔ آپ ان عورتوں کے قصے سن کر خود ہی سمجھ جائیں گے۔ اچھا تو سنیے، کسی گاؤں میں 7 خیلائیں ایک جگہ آ کر رہیں۔ سارا دن چرخا کاتا کرتی تھیں۔ جب ان کے پاس بہت سا سوت اکٹھا ہو گیا تو سب نے صلاح کی کہ اس کو شہر لے جا کر بیچ دیں، مگر پردہ نشین عورتیں تھیں، دن کے وقت نہیں نکلتی۔ اچھا بچوں، ایک دن رات کو چادریں اوڑھ کر سوت کی گٹھریاں سروں پر رکھ کر گھروں سے نکلیں۔ شہر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ گشت کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ 7 عورتیں سروں پہ گٹھریاں رکھے چلی آ رہی ہیں تو وہ سمجھے کوئی چور ہیں۔ دور سے للکارا، کون ہو؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ 7 ڈر گئیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ سپاہی نے قریب آ کر پوچھا، بولتی کیوں نہیں؟ یہ تمہارے سروں پر کاہے کی گٹھریاں ہیں؟ ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، بھیا یہ سوت ہے، ہم اسے بیچنے شہر جا رہے ہیں۔ سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، ہمیں بیوقوف بناتی ہے؟ رات کے 12 بجے کون سا بازار کھلا جو تم سوت بیچنے چلی ہو؟ ضرور کہیں سے چوری کر کے آ رہی ہو، چلو میرے ساتھ تھانے۔ یہ 7 ہاتھ جوڑنے لگی، سپاہی سے منت خوشامد کی، مگر اس نے ایک نہ سنی۔ اپنا ڈنڈا اٹھا کر کہا، سیدھی طرح چلو ورنہ اس سے تمہاری خبر لوں گا۔ غریب عورتوں کا برا حال تھا، وہ مارے ڈر کے تھر تھر کانپتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ تھانے پہنچ کر سپاہی نے دروغہ جی سے رپورٹ کی۔ وہ اس وقت سو رہے تھے۔ نیند میں انہوں نے کہہ دیا، حوالات میں بند کر دو بھائی۔ خیر بچوں، یہ 7 ایک کوٹری میں بند کر دی گئیں۔ اس میں صرف ایک کھڑکی تھی جو برآمدے میں کھلتی تھی، لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے قریب برآمدے میں دروغہ جی کا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ حوالات کی کوٹری میں بند ہو کر پہلے تو یہ 7 اپنی قسمت پر روتی رہیں۔ جب رو دھو کر دل ہلکا ہو گیا تو آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ایک نے کہا، اے بہن، رات کیسے کٹے گی؟ کوئی قصہ کہانی شروع کرو۔ دوسری بولی، آپ بیتی سنو گی یا جگ بیتی؟ تیسری نے کہا، اے بہن آپ بیتی سناؤ، جگ بیتی سن کر کیا کریں گے؟ اب آپ 7 کی آپ بیتیاں سنیے اور اس سے سبق حاصل کیجیے۔ پہلی خیلا نے اپنا قصہ اس طرح بیان کرنا شروع کیا، میں ایک چپراسی کی بیوی تھی، گھر میں کوئی ساس تھی نہ نند، دونوں میاں بیوی آرام سے رہتے، جو جی چاہتا پکاتی۔ میاں کے پاس جتنا روپیہ تھا اس کا انہوں نے مجھے زیور بنوا دیا تھا، کانوں میں سونے کے جھمکے، گلے میں سونے کی چمپا کلی، ماتھے پہ ٹیکا، ہاتھوں میں سونے کے کڑے، اس کے علاوہ پاؤں میں چاندی کی پازیب اور لچھے بھی تھے۔ میاں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ بیوی اپنا زیور احتیاط سے رکھنا، نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں، حاکم بہت بد مزاج ہے، ہمیشہ ہی مجھ سے ناراض رہتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ نوکری جاتی رہی تو زیور بیچ کر کوئی دکان کر لوں گا، 1000-1500 کا تو زیور ہے۔ میں نے ان کو اطمینان دلایا کہ میں کیا پاگل ہوں، سارا زیور بکس میں رکھتی ہوں، ہر وقت تالا پڑا رہتا ہے، کنجی میں اپنی کمر بند میں باندھتی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ اکیلے میں میرا دل بہت گھبراتا تھا۔ 6 مہینے شادی کو ہو گئے تھے پر بچے سے گود خالی تھی۔ میں نے میاں سے کہہ کر ایک بکری منگوا لی تھی اور اس کا نام بدھو رکھا تھا۔ سارا دن اس سے اپنا دل بہلایا کرتی۔ میاں صبح سویرے ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے، دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میاں کو آنے میں دیر ہو گئی۔ میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ بھوک کے مارے میرا برا حال تھا، کیونکہ پہلے میں میاں کو کھانا کھلاتی تھی پھر خود کھاتی تھی۔ اس دن 2 بج گئے۔ سوچتے سوچتے ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ بدھو کے ہاتھ میاں کا کھانا دفتر بھیج دوں۔ اس سے جا کر پوچھا، بدھو میاں کا کھانا دفتر دے آؤ گی؟ اس نے گردن ہلا کر کہا، میں۔ جب میں نے دیکھا وہ جانے پر راضی ہے تو جلدی جلدی خوشبودار چمبیلی کا تیل اس کے بالوں میں ڈال کر کنگھی کی،
پھر اپنی چمپا کلی اس کے گلے میں پہنائی، ہاتھوں میں کڑے، پاؤں میں پازیب باندھی، زبردستی کانوں میں جھمکے پہنائے۔ وہ میں کر کے چیخی، پر میں کہاں ماننے والی تھی۔ ماتھے پر ٹیکا باندھا۔ اے بہن، اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ کیا بتاؤں۔ کالے رنگ کی تھی، اس پر سونے کا زیور لاکھ لاکھ بناؤ دے رہا تھا۔ زیور پہنا کر اپنا بھاری دوپٹہ اس کی پیٹھ پر باندھ دیا، پھر اجلے دسترخوان میں کھانا باندھ کر اس کے گلے میں لٹکا کر دروازے سے باہر نکالا۔ وہ خوش خوش چھن چھن کرتی گلی سے بھاگی۔ میں نے کھانا کھایا، برتن صاف کیے، پھر پان کھا کر پلنگ پر لیٹی ہی تھی کہ میاں گھبرائے ہوئے آئے۔ اے بیوی، جلدی سے کھانا دے دو۔ مجھ سے مذاق نہ کرو۔ مذاق کیسا؟ میں کھانا مانگ رہا ہوں، جلدی کرو۔ اے کیوں؟ کیا کھانا ابھی تک تمہارے پاس نہیں پہنچا؟ کیوں؟ کھانا کون لے کر گیا ہے؟ اپنا ہی آدمی لے کر گیا ہے۔ اپنا آدمی کون ہے؟ ارے تم بدھو کو نہیں جانتے؟ آخر 6 مہینے سے کھڑے کھڑے کھا رہی تھی، ایک دفعہ میں نے اس سے کام لے لیا تو تم غصہ کرنے لگ گئے۔ میاں نے غصے سے کہا، اس جانور کے ہاتھ تم نے کھانا بھیج دیا، آج میں بھوکا ہی مروں گا۔ جانور کیسا؟ میں نے تو اسے آدمی بنا کر بھیجا ہے۔ آدمی کیسے بنایا؟ کیا تم جادوگرنی ہو؟ اے جادوگرنی کیوں ہونے لگی؟ میں نے اس کو خوب بنا سجا کر بھیجا ہے۔ آخر بھری کچہری میں جاتی، تمہاری عزت کے خیال سے اپنا سارا زیور پہنایا، بھاری دوپٹہ اڑھایا، اجلے دسترخوان میں کھانا باندھ کر اس کے گلے میں باندھا، دروازے تک پہنچانے گئی۔ اے تمہارے سر کی قسم، جب وہ گلی سے چھن چھن کرتی ہوئی گئی نا تو لوگ دیکھ دیکھ کر قہقہے لگا رہے تھے۔ میں نے تو نظر کی دعا بھی پڑھ کر پھونک دی۔ ذرا کچہری جا کر دیکھو، سب لوگ اس کو گھیرے کھڑے ہوں گے۔ اے بہن، میری باتیں سن کر میاں نے تو اپنا سر ہی پیٹ لیا، غصے سے لال بھبوکا ہو گئے۔ دروازے سے باہر جاتے ہوئے بولے، کمبخت، یہ تو نے کیا غضب کیا؟ میری عمر بھر کی کمائی برباد کر دی۔ گلی میں جا کر میاں نے ایک ایک سے بدھو کا پتہ پوچھا، جو سنتا وہ ہنستا تھا۔ غصے اور پریشانی کی حالت میں وہ کچہری تک گئے، پر بدھو نہ ملی۔ واپس آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا کہ ایسی عورت کا میرے ہاں کام نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ بھلا، یہ بھی کوئی بات تھی جس پر مردوئے نے نکال دیا؟ اب تو آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ خیلا کیسی عورت ہوتی ہے۔ ابھی اسی قسم کی 6 عورتوں کی آپ بیتیاں اور سنیے۔ دوسری خیلا کی کہانی۔ دوسری بولی، بہن، میرے میاں کافی روپے پیسے والے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، 6 مہینے گھر پر رہتے، 6 مہینے باہر۔ میری شادی کو 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ میاں کا پردیس جانا نکل آیا۔ انہوں نے میری تنہائی کے خیال سے میری اماں کو بلا لیا، گھر میں 1 سال کا سامان بھروا دیا، گیہوں، چاول، چینی، دالیں، مسالے، غرض ہر چیز اکٹھی منگوا کر رکھ دی۔ اوپر کے خرچ کے روپے الگ سے دیے، اس کے علاوہ 20 روپے شبرات کے، 20 رمضان، 20 عید، 20 بقرعید، 20 محرم کے۔ زیور کپڑا تو میرے پاس پہلے ہی بہت تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میاں کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا، میں چاہتی ہوں میاں جس کے روپے دے کر گئے نا وہ آج ہی ان سب کو دے دوں۔ اے ہاں بیٹی، ضرور دے دو۔ خیر بہن، میں دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں گلی سے ایک آدمی جا رہا تھا۔ میں نے اس کو آواز دے کر پوچھا، سنو، کیا تمہارا نام شبراتی ہے؟ اس نے کہا، کیا کام ہے شبراتی سے؟ میرے میاں تمہیں 20 روپے دے کر گئے ہیں۔ ہاں میرا نام شبراتی ہے، لاؤ میرے روپے۔ میں دوڑی دوڑی اماں کے پاس گئی اور 20 روپے شبراتی کو دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا۔ اے سنو، کیا تم رمضانی ہو؟ ہاں۔ میں نے جلدی سے 20 روپے اس کو دے دیے۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ میں نے اماں کو جا کر بتایا، وہ بھی خوش ہوئی کہ چلو 2 آدمیوں کے روپے تو ان کو پہنچ گئے۔ میں پھر دروازے کے پاس آئی، ایک اور آدمی نظر آیا۔ اے بھائی، تمہارا نام عیدو تو نہیں؟ ہاں بہن، میں عیدو ہی ہوں۔ میں نے جلدی سے اس کے بھی 20 روپے دے دیے۔ وہ بھی ہنستا ہوا چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں بکرا عیدو بھی آ گیا، اس کے روپے بھی دے دیے۔ میں کھڑی کھڑی تھک گئی تھی، اب صرف محرمی کے 20 روپے رہ گئے تھے۔ میں نے سوچا کل دے دوں گی، پر تھوڑی دیر میں وہ بھی آ گیا۔ میں خوش ہو گئی۔ اس نے آتے ہی کہا، میرا نام محرمی ہے۔ میں نے جلدی سے 20 روپے اس کو دے کر خدا کا شکر ادا کیا، پھر اماں کو جا کر بتایا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹی، کسی کا قرض نہیں رہنا چاہیے، اچھا ہوا سب کے آج ہی دے دلا کے فارغ کر دیے۔ گھر میں جو سامان میاں نے بھروا دیا تھا اس سے بھی میرا دل گھبراتا تھا۔ روز محلے میں جا کر پوچھ لیتی تھی، کسی کو آٹے کی ضرورت ہو تو میرے یہاں سے لے جانا، کسی کو گھی شکر چاہیے تو مانگ لینا۔ غرض کوئی 5 سیر آٹا لے جاتی، کوئی گھی، کوئی چاول، کوئی دالیں، سب چیزیں میں خوشی خوشی دے دیتی تھی۔
کوئی ہمسائی کہیں مہمان جاتی تو میرا زیور کپڑا مانگ کر پہن جاتی۔ غرض بہن 15-20 دن میں سب سامان ختم ہو گیا، زیور کپڑا بھی نہ رہا، دونوں ماں بیٹی کے تن پر جو کپڑے تھے وہی رہ گئے۔ فاقے پڑنے لگے۔ خرچ کے لیے جو روپیہ میاں دے کر گئے تھے وہ محلے والوں نے قرض لے لیا۔ جب بہت ہی بری حالت ہوئی تو میاں کو تار دلوایا کہ اگر ہماری زندگی چاہتے ہو تو فوراً آؤ۔ وہ پریشان ہو کر بیچارے دوسرے ہی دن آ گئے۔ ہم دونوں کی حالت بری تھی، 2 وقت کا فاقہ تھا۔ میاں نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ اے کیا چوری ہو گئی؟ ہوا کیا؟ میں تو 1 سال کا سامان بھروا کر گیا تھا، ہر تہوار کے روپے الگ دیے تھے، گھر خرچ کے الگ، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ تم نے 20 روپے شبراتی کے دیے تھے، وہ اس کو دے دیے، 20 رمضانی، 20 عیدوں، 20 بقرہ عیدوں، 20 محرمی، جس دن تم گئے تھے اسی دن دے دیے تھے۔ میں کیوں اپنے اوپر کسی کا بار رکھتی؟ محلے پڑوس میں لوگ فاقوں مرتے تھے، آٹا دال چاول وغیرہ ان کو دے دیا کرتی تھی۔ ایک ہمسائی کو روپے کی ضرورت تھی، خرچ کے روپے ان کو قرضہ دے دیے۔ ارے بس بہن، اتنا سننا تھا کہ میاں تو غصے سے کانپنے لگے۔ ایک کہی نہ دو، ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بھلا یہ بھی کوئی بات تھی جس پر مردوئے نے چھوڑ دیا۔ 2 خیلاؤں کی کہانیاں تو آپ نے سن لی، اب آپ خود ہی انصاف کیجئے کہ قصور کس کا تھا۔ لیکن ٹھہریے، پہلے تیسری کی آپ بیتی بھی سن لیتے ہیں۔ تیسری بولی، بہن میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، کپڑا زیور اللہ کا دیا سب کچھ تھا میرے پاس، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو کوئی 3 مہینے ہو گئے تھے۔ میاں کو سب کھانوں سے زیادہ ہریرا پسند تھا۔ جب کبھی میں ہریرا پکاتی، میاں میرے یہی کہتے، اے بیوی تم بہت تھوڑا سا پکاتی ہو، میں دل بھر کر کھا بھی نہیں سکتا، زبان چاٹتا رہ جاتا ہوں، کسی دن بہت سا پکاؤ کہ جی بھر کے کھاؤں۔ اے بہن، یہ سنتے سنتے میرا جی جل گیا۔ ایک دن صبح کو میاں تو گئے دفتر، میں نے کیا کام کیا کہ ہمسائی کو بلا کر 10 روپے دیے کہ اپنے میاں سے سوجی، شکر اور گھی منگوا دو۔ بنیے کی دکان پاس ہی تھی، تھوڑی دیر میں سب چیزیں آ گئیں۔ گھر میں کنواں تھا، سوجی، گھی، چینی سب اس میں ڈال دیا اور لمبا سا بانس لے کر چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ڈول سے نکال کر چکھا تو پھیکا پانی، روپے میرے پاس اور تھے نہیں۔ میں نے اپنی ہمسائی کو ہاتھوں کے کڑے دیے اور کہا کہ اسے بیچ کر اور سامان منگوا دو۔ ہمسائی بیچاری نے اسی وقت اور چیزیں منگوا دی، وہ بھی میں نے کنویں میں ڈال دی۔ 2-4 دفعہ بانس چلا کر چکھا، پھر پیکھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اپنا سارا زیور ہمسائی کو دے دیا اور کہا یہ اپنے میاں کو دے دو، 1-1 بوری شکر، سوجی اور گھی اور منگوا دو۔ وہ بیچاری مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، اسی وقت اپنے میاں کو بھیج کر 2 بوریاں منگوائیں اور گھی الگ سے منگوایا۔ میں نے بوریاں کھول کر خوشی خوشی کنویں میں ڈال دی اور زور زور سے بانس چلانا شروع کیا۔ اب جو نکال کر چکھا تو گاڑھا بھی ہو گیا تھا اور کچھ میٹھا بھی۔ میں نے کھڑکی میں سے ہمسائی کو بلا کر چکھایا، انہوں نے بھی کہا، اے بہن گاڑھا تو ہو گیا پر ذرا پھیکا ہے۔ میں نے بھی یہی کہا، ہاں بہن پھیکا تو ہے، میاں کو تو خوب میٹھا پسند ہے، اب کیا کروں، نہ روپیہ رہا نہ زیور۔ اے بہن مکان رہن رکھ دو۔ یہ ترکیب میری بھی سمجھ میں آ گئی، تم ہی اپنے میاں سے کہہ کر یہ کام بھی کروا دو نا، پر ذرا جلدی، 4 بج گئے ہیں، 5 بجے میاں جی آ جاتے ہیں۔ ہمسائی بیچاری جلدی جلدی گئی اور کوئی 10 منٹ میں 100 روپے میں مکان رہن رکھوا کر 1 بوری شکر کی منگوا لائی۔ میں نے جلدی جلدی کنویں میں ڈال کر بانس چلائے، اب جو نکال کر چکھا تو خوب میٹھا ہو گیا تھا۔ اس دن میں نے کھانا بھی نہیں پکایا تھا، سارا دن ہریرے میں لگی رہی۔ کنویں میں ہریرا بنانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، بانس چلاتے چلاتے میں تو تھک کر چور ہو گئی تھی، ہاتھوں میں چھالے الگ پڑ گئے تھے۔ شام کو میاں آئے تو میں کنویں کے پاس پلنگ بچھائے بیٹھی تھی، انہوں نے آتے ہی کہا، اے بیوی بڑی بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا لاؤ۔ تم دیکھ نہیں رہے آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں۔ ارے ایسا کیا کام تھا جو اتنا تھک گئی؟ آج میں نے تمہارے واسطے اتنا ہریرا بنایا ہے کہ خوش ہو جاؤ گے، میاں نے کہا۔ پہلے کھانا دو پھر ہریرا کھاؤں گا۔ میں نے غصے سے کہا، سارا دن تو ہریرا بنانے میں لگی رہی، کھانا کس وقت پکاتی؟ ارے اچھا بھائی ہریرا ہی لے آؤ، اسی سے پیٹ بھروں گا۔ اے بہن میں خوشی خوشی اٹھی، ڈول رسی لے کر کنویں کے پاس گئی۔ میاں بولے، خالی پیٹ پانی نہیں پیوں گا۔ اے ذرا صبر تو کرو، پانی کون پلا رہا ہے؟ بس بہن میں نے جلدی سے ڈول بھر کر ہریرا نکالا اور 1 چمچہ زبردستی میاں کے منہ میں دیتے ہوئے کہا،
ذرا کھا کر تو دیکھو۔ انہوں نے تو ابکائی لے کر کلی کر دی اور مجھ سے بولے، لا حول ولا قوت، یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دی۔ یہ سن کر تو میرا مارے غصے کے برا حال ہو گیا۔ سارا زیور بیچا، مکان رہن رکھا، سارا دن تھکی، اور میاں نے اس کو کیچڑ کہہ دیا۔ میں نے بھرا ڈول ہریرے کو اٹھا کر پھینک دیا اور میاں سے کہا، میری تعریف تو کرتے نہیں، ساری عمر ہریرا کھاؤ گے جب بھی ختم نہیں ہوگا۔ 4 بوریاں سوجی کی، 4 شکر کی، 20 سیر گھی ڈالا ہے۔ ذرا ہمسائی کے میاں سے پوچھو، انہوں نے میرا سارا زیور بیچ کر سامان لا کے دیا ہے۔ میاں گھبرا کر بولے، ہے زیور بیچ دیا؟ اس سے بھی کام نہیں چلا، ہریرا پھیکا رہا تو میں نے مکان رہن رکھ دیا، 1 بوری شکر کی اور ڈالی تب کہیں جا کر میٹھا ہوا ہے۔ اے بہن، کمبخت نے 1 کہی نہ 2 ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا کہ جا، ایسی عورت کا میرے گھر میں کام نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ میرا کیا قصور تھا جس پر مردوئے نے چھوڑ دیا۔ 3 خلاؤں کی آپ بیتیاں تو آپ نے سن لی، پسند آئی یا نہیں؟ اب چوتھی کی طرف چلتے ہیں۔ بہن، میرے میاں سوداگر تھے۔ زعفران، کیوڑا، گلاب، عطر اور سفیدہ ڈھیروں گودام میں بھرا ہوا تھا۔ روزانہ گاہک مال لینے کے لیے آتے تھے۔ کبھی میاں بھی باہر جاتے تھے۔ گھر میں لونڈیاں تھیں، باہر خدمتگار۔ زیور کپڑے کی کوئی کمی نہ تھی، پر مجھے ہمیشہ کی یہ عادت تھی کہ 15 دن کنگھی نہیں کرتی تھی، 1 مہینہ کپڑے نہیں بدلتی تھی۔ میاں جب بھی گھر آتے یہی کہتے تھے، بیوی، نہ تم کپڑے بدلتی ہو نہ زیور چوڑیاں پہنتی ہو، گھر کی لونڈیاں بھی تم سے اچھی رہتی ہیں، یہی حالت گھر کی ہے، مکڑیوں کے جالے لگے ہیں، کوڑے کے ڈھیر ہیں، لونڈیوں سے کہہ کر گھر صاف کروایا کرو، خود صاف رہا کرو، میں تو زیادہ تر باہر ہی رہتا ہوں، ابھی تو تمہاری شادی کو 2-3 مہینے ہوئے ہیں، بال بچے ہو جائیں گے تو کیا کرو گی؟ میں ہمیشہ یہی جواب دیتی، اے بھائی ہم سے نہیں ہو سکتا، مگر وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ جب بھی گھر میں آتے یہی کہتے، کیسا گندا گھر رکھتی ہو، خود بھی ایسی گندی رہتی ہو، دور سے تمہارے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ اے بہن، آخر میں بھی آدمی تھی، سنتے سنتے جی جل گیا۔ ایک دن میاں 2 دن کے لیے کہیں گئے تھے، گودام کی کنجی میرے پاس تھی۔ میں نے کیا کام کیا، گودام کھول کر سفیدے کی بوریاں نکلوا کر دیگوں میں گھلوائیں اور سارے گھر میں سفیدی کرائی۔ لونڈیوں نے منع کیا تو ان کو خوب ڈانٹا۔ جب پورا گھر سفید ہو گیا تو گلاب اور کیوڑے کے کنٹر کھلوا کر زعفران کے سب ڈبے اس میں ڈال دیے اور خوب چولہے میں اس کو پکا کر سفیدی کے اوپر زعفران کا پوتا پھروا دیا۔ بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ بسنت پھولی ہوئی ہے۔ ایک دن تو گھر صاف کیا، دوسرے دن پانی گرم کروا کر اس میں عطر ڈال کے خوب نہائی، چوتھی کا بھاری جوڑا پہنا، سارا زیور اور کوہنیوں تک چوڑیاں پہن کر گاؤ تکیے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ شام سے ذرا پہلے میاں جلدی جلدی کرتے ہوئے آئے۔ دروازے سے ہی انہوں نے کہا، ارے کیا عطر کا کوئی کنٹر ٹوٹ گیا ہے؟ آج تو گھر میں بڑی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اس قدر جلدی میں تھے کہ کسی طرف دیکھا ہی نہیں، سیدھے میرے پاس آئے۔ میں گاؤ تکیے سے لگی بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر وہ خوب ہنسے اور بولے، بیوی جلدی گودام کی کنجی دو۔ میں نے اپنے اور کپڑوں کی طرف دکھاتے ہوئے کہا، ذرا ادھر تو دیکھو۔ میاں نے کہا، ارے ابھی آ کر دیکھتا ہوں، پہلے کنجی تو دے دو۔ میں نے گھر کی دیواروں کی طرف اشارہ کیا، یہ نہیں دیکھا؟ میاں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، واہ واہ، 2 دن میں سفیدی رنگ سب کروا لیا۔ اچھا بھائی جلدی سے کنجی دو، باہر گاہک کھڑے ہیں، کئی ہزار کا سودا اسی وقت ہو جائے گا۔ اے گودام میں کیا رکھا ہے؟ یہی کیوڑا زعفران وغیرہ۔ اے وہاں اب کچھ نہیں ہے کیا؟ کہاں گیا سامان؟ کیا چوری ہو گئی؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ چوری کیوں ہونے لگی؟ اپنے گھر کو نہیں دیکھتے؟ تم خود ہی تو کہا کرتے تھے کہ نہ گھر صاف رکھتی ہو نہ خود صاف رہتی ہو۔ میں نے سفیدے کی بوریاں دیگوں میں گھلوا کر سارے گھر میں سفیدی کروائی، کیوڑا گلاب میں زعفران پکوا کر اوپر سے رنگ کروایا۔ اے کیا تمہیں خوشبو نہیں آ رہی؟ سارا گھر مہک رہا ہے، عطر میں خود نہا کر آئی ہوں، سونگو تو۔ ہمیشہ کہتے تھے تمہارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے۔ اے بس بہن، اتنا سننا تھا کہ پہلے تو میاں نے اپنا سر پکڑ لیا، تھوڑی دیر بعد میرا سارا زیور اتار کر کہا، جا نکل جا میرے گھر سے، مجھے برباد کر دیا۔ اے بہنوں، تم نے سنا، اتنی سی بات پر مردوئے نے چھوڑ دیا۔ اب 5ویں کی آپ بیتی سنیے۔ بہن، میری شادی کو 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ میاں کا پردیس جانا نکل آیا۔ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت تھی، 8 دن کی جدائی بھی گوارا نہ تھی،
میاں کے جانے سے کئی دن پہلے ہی میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ جلدی آ جائیں گے، گھبرانے کی بات نہیں۔ خیر جب جانے لگے تو میں نے پوچھا، یہ تو بتاتے جاؤ کہاں جا رہے ہو، کتنی دور جگہ ہے، میں جا سکتی ہوں یا نہیں؟ بیوی میں بہت دور جا رہا ہوں، بیچ میں دریا پڑتا ہے، ناؤ میں بیٹھ کر اس پار جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ رات تو خیر کسی نہ کسی طرح کٹ گئی۔ صبح اٹھ کر میرا جی بہت گھبرایا۔ گھر میں ایک لونڈی بھی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بھائی میں تو اپنے میاں کے بغیر نہیں رہ سکتی، کسی طرح میاں کے پاس لے چل۔ اس نے جواب دیا، بیوی کوئی سیدھا راستہ ہوتا تو میں لے بھی چلتی، میاں کے پاس جانے کے لیے تو دریا پار کرنا پڑتا ہے، کیسے جائیں گے؟ آخر سوچتے سوچتے خود ہی ایک ترکیب میری سمجھ میں آئی۔ میں نے اپنی لونڈی سے کہا، اے سن، اپنے گھر میں دریا بنا لیں۔ وہ بھی سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے اسی وقت اس کو بھیج کر راج مزدوروں کو بلایا اور گھر کی نالیاں، روشن دان، کھڑکیاں سب بند کروا دی۔ اس کے بعد برآمدے میں بھی اینٹیں چنوا دی، سارے گھر کا سامان بھی اندر بند کر دیا، بس اپنا روپیہ اور زیور جو تھا وہ نکال لیا اور ہم دونوں چھت پر جا بیٹھی۔ پچھواڑے کی طرف سیڑھی لگوا کر بہشتی سے کہا، تم انگنائی میں مشقیں چھوڑنا شروع کر دو۔ جتنا روپیہ میاں دے کر گئے تھے سب کا پانی بھروا لیا۔ لونڈی نے نیچے آ کر دیکھا تو گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا۔ اس نے اوپر آ کر کہا، اے بیوی اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اب تو سیڑھی پر سے اتر کر جا اور میرے کڑے بیچ کر جلدی سے روپیہ لا۔ غرض بہن کہاں تک کہوں، ایک ایک کر کے سب زیور بیچ دیا اور پانی بھرواتی چلی گئی، پر وہ کسی طرح اوپر تک نہیں پہنچا۔ آخر کو میں نے لونڈی کو محلے والوں کے پاس بھیج کر یہ کہلوایا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہمارا گھر خرید لے اور اتنا پانی بھروا دے کہ اوپر تک آ جائے۔ سب نے انکار کر دیا، پر خدا بھلا کرے اس بہشتی بیچارے کا، اس نے مجھے اطمینان دلایا کہ مکان مجھے دے دو، میں پانی بھر دوں گا۔ میں خوش ہو گئی۔ اللہ تیرا بھلا کرے، تو پانی بھر دے، پھر ہم 10 منٹ میں دریا پار کر کے نکل جاویں گے۔ بس بہن پھر تو 10-12 بہرچی لگ گئے اور شام ہونے سے پہلے پہلے گھر کی منڈیر تک پانی آ گیا۔ لونڈی نے پہلے ہی گھڑے لا کر رکھ لیے تھے، دونوں گھڑوں پر بیٹھ کر دریا میں تیرنے لگی۔ کبھی میں آگے نکلتی تو لونڈی غل مچاتی، اے بیوی مجھے اکیلی چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ کبھی لونڈی آگے ہو جاتی تو میں چیختی، ارے کمبخت تو کہاں چلی، پہلے اپنے میاں کے پاس میں جاؤں گی۔ قرض اسی طرح ڈوبتے اچھلتے شام ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں چلاتے چلاتے شل ہو گئے۔ گیلے کپڑوں کی وجہ سے دونوں سردی سے کانپ رہی تھیں۔ مجھے یہ فکر تھی کہ اس بیچ مجدھار میں اگر رات ہو گئی تو کیا ہوگا۔ لونڈی نے کہا، اے بیوی گھبراتی کیوں ہو، اپنی چھت پر جا بیٹھیں گے، میں پیچھے سے اتر کر ہمسائی سے کھانا مانگ لاؤں گی، صبح پھر دریا میں اتر جائیں گے۔ مجھے اس کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ ارے کمبخت، اب گھر رہا کہاں، ہمسائی کیسے دیکھتی، ہم تو بیچ دریا میں غوطے کھا رہے ہیں۔ اسی وقت لونڈی چلائی، اے بیوی بیوی تم ڈر رہی تھی کہ رات ہو جائے گی، وہ دیکھو وہ سامنے میاں کھڑے ہیں۔ اب جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سچ مچ چھت پر میاں کھڑے ہیں۔ میں نے زور سے چیخ کر کہا، دیکھو تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے پر ہم تمہارے پاس پہنچ گئے۔ میاں بیچارے حیران پریشان کھڑے تھے۔ آئے دیکھ کیا رہے ہو، اب ہمیں دریا سے نکالو۔ میاں نے غصے سے کہا، کمبختوں یہ تم نے کیا حالت بنائی ہے، سارا محلہ ہنس رہا ہے، میں تو ضروری کاغذ بھول گیا تھا، اس کو لینے آیا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ اینٹوں سے بند تھا، پچھواڑے کی طرف گیا تو ماشکی نے کہا، ان دونوں عورتوں کو نکالو، میرا گھر ہے۔ غرض بہن موٹا سا رسہ پہن کر میاں نے ہم دونوں کو نکالا۔ لونڈی کو تو انہوں نے خوب مارا اور مجھ سے کہا، جا نکل جا میرے گھر سے، ایسی پاگل عورت کا میرے یہاں کام نہیں۔ بس بہن اتنی سی بات پر مرتوے نے نکال دیا۔ 5 خیلاؤں کی آپ بیتیاں آپ نے سن لی، شاید آپ کو پسند آئی ہوں۔ اب چھٹی کی آپ بیتی سنیے۔ بہن میری شادی کو 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ رمضان شریف شروع ہو گئے۔ ساس نندے اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھی، میں بھی خوش ہو گئی، ہر بات میں بولتی تھی۔ ساس نے نصیحتیں کر کر کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ میاں میرے معقول تنخواہ کے افسر تھے، گھر میں ایک ماما، باہر نوکر، زیور کپڑا لتا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ساس نندوں کے جانے کے بعد میں خود سارا انتظام کرنے لگی۔ ایک دن میاں نے کہا، میں کئی جگہ روزہ افطار کر چکا ہوں، دعوتیں کھا چکا ہوں، چاہتا ہوں کہ الوداع کے دن اپنے دوستوں اور افسروں کو افطار پر بلاؤں اور کھانا بھی کھلاؤں۔ ارے شوق سے بلائیے، انہوں نے کہا، کھانا باورچی پکائیں گے، کچھ افطاری بازار سے آ جائے گی،
کچھ گھر میں بنا لینا، بس تمہارا کام یہ ہوگا کہ کھانا نکال کر بھجوا دینا۔ میں نے ان کو اطمینان دلایا کہ سب ہو جائے گا۔ خیر بہن، الوداع کے دن صبح سے میں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ باہر باورچی کھانا پکا رہے تھے۔ گرمی کا موسم تھا، کئی قسم کے شربت، فالودے الگ، تخم ریحاں کا شربت الگ، روح افزا الگ، باداموں کا الگ۔ افطاری میں بھی 20 چیزیں تھیں، سادہ پھلکیاں، پالک کے پتے، دہی بڑے، سموسے، آلو کے کچالو، ککڑیاں، خربوزے کی راحت جاں۔ غرض بہن کہاں تک بتاؤں، مجھے تو اب یاد بھی نہیں رہا۔ انگنائی میں کئی میزیں افطاری سے بھری ہوئی تھی۔ میں کوٹھے پر رہتی تھی، کھڑکی میں سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ مہمان آنے شروع ہوئے۔ پہلے تو میں گنتی رہی، جب 40 سے زیادہ ہو گئے تو مجھے غصہ آ گیا۔ کم بختوں کو کہ اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ملتا، منہ ندیدے کہیں کے۔ کسی نے بلاوا دیا اور دوڑے چلے آئے۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ باورچی نے کھانا کوٹھے پر پہنچا دیا۔ میں نے کھیر کے پیالوں پر چاندی کے ورق لگائے۔ 100 پیالے تھے، خوب بڑے بڑے۔ میں نے کام کے خیال سے اس دن روزہ نہیں رکھا تھا۔ ایک پیالہ چکھ کر دیکھا تو خوب میٹھی مزیدار تھی، اور اس قدر اچھا دودھ تھا کہ بالکل کھویا معلوم ہوتی تھی۔ ایک ہی پیالہ کھا کر میرا تو جی بھر گیا۔ اتنی دیر میں افطار کا گولا چل گیا۔ میں دوڑ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ سب مہمان میزوں پر جھکے ہوئے تھے۔ پہلے تو بھر بھر گلاس شربتوں کے پینے شروع کیے۔ ہائے بہن، میرے دیکھتے ہی دیکھتے سارے جگ خالی ہو گئے۔ پھر جو افطاری پر ٹوٹے ہیں تو سب میزیں خالی کر دی۔ میرے پیٹ میں تو ہول اٹھنے لگے کہ یہ گھڑوں لوگ تو پانی پی گئے ہیں اور ڈھیروں ڈھیر افطاری کھائیے۔ اگر کھانا بھی کھایا تو ہیضہ ہو جائے گا، گرمی کا موسم ہے، میرے میاں کی بدنامی ہوگی۔ بس بہن، وہ سب لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور میں نے یہ کام کیا کہ پچھواڑے میں جو کھڑکی کھلتی تھی نا، پہلے تو وہاں سے کھیر کے پیالے نیچے پھینکے، اس کے بعد شیرمالے پھینکی، پھر بڑی مشکلوں سے قورمے اور بریانی کے پتیلے گھسیٹ کر گرائے۔ غرض سب کھانا پھینک کر میرے دل کو اطمینان ہوا۔ ابھی میں بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ میاں جلدی جلدی اوپر آئے۔ اے بیوی، تم نے ابھی تک کھانا نکالا؟ جلدی کرو بھائی۔ اے میری بات تو سنو۔ تمہاری بات میں سنوں گا، روزے دار بھوکے بیٹھے، جلدی کھانا بھیجو۔ ارے سنو تو، بڑی ضروری بات ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ دیکھو، 3-4 قسم کا شربت تمہارے مہمانوں نے پی لیا۔ ہاں ہاں، خوب تعریف کر کے پیا ہے۔ وہ پھر جانے لگے۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ بھائی جلدی کہو نا، سب لوگ کھانے کے انتظار میں بیٹھے۔ کئی میزیں بھری افطاری کھا گئے۔ ہاں، بہت مزیدار افطاری تھی، پر تمہارا مطلب کیا ہے؟ دیکھو میاں، گرمی کا موسم ہے، اگر ان لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا نا تو سب کو ہیضہ ہوگا، تمہاری بدنامی ہوگی، میرا کیا ہے؟ میاں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، بکواس نہ کرو، جلدی کھانا بھیجو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ کھانا کہاں رکھا ہے جو بھیجوں؟ ہے، میں نے تو سب کھانا اوپر بھجوا دیا تھا، کہاں گیا؟ انہوں نے گھبرا کر کہا۔ میں نے ٹھٹا لگا کر کہا، وہ سب تو میں نے کھڑکی میں سے پچھواڑے پھینک دیا، اپنے لیے بھی نہیں رکھا، اب کھچڑی پکوا کر کھاؤں گی۔ بس بوا، یہ سن کر تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کمبخت، بے وقوف، تو نے مجھے 20 آدمی میں بدنام کیا، نکل جا میرے گھر سے، ایسی پاگل عورت کا میرے یہاں کوئی کام نہیں۔ بھلا بہن، یہ بھی کوئی بات تھی جس پر مردوں نے چھوڑ دیا؟ شاید آپ لوگ کہانی سنتے سنتے تھک گئے ہوں گے، مگر اب صرف 7ویں خیلہ کی آپ بیتی رہ گئی ہے، وہ بھی سنتے جائیے۔ ساتویں نے کہا، بہن، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، پر میری شادی کسی طرح نہ ہوتی تھی۔ چھوٹی بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، چھوٹے بھائیوں کی بھی، پر میری قسمت کسی طرح نہ کھلتی۔ اماں نے 20 منتیں مرادیں مانی۔ خدا خدا کر کے ایک پیغام کہیں پردیس سے آیا۔ لڑکے کی تنخواہ کم تھی، مگر اماں نے جلدی سے منظور کر لیا۔ سب بہن بھائی تو ایک ہی شہر میں تھے، مگر میں بیاہ کر پردیس چلی گئی۔ شروع میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب میاں نے خرچ میرے ہاتھ میں دیا تو کل 50 روپے تھے۔ انہوں نے کہا، اسی میں مہینہ پورا کرنا ہے۔ اس وقت تو میں چپ ہو گئی، مگر بہن، مجھے کہاں روکھا سوکھا کھانے کی عادت تھی۔ میری اماں تو بہت پیسے والی تھی، اپنے میکے میں اچھے سے اچھا کھاتی تھی، میرے حلق سے دال روٹی نہیں اترتی تھی۔ میرے جہیز میں دوہرا زیور ملا تھا۔ میں نے اپنی کھمسائی کو سہیلی بنا لیا اور ہر مہینے اپنا ایک زیور ان سے بکوا دیا کرتی اور اچھے اچھے کھانے پکاتی۔ میاں بھی کھا کر خوش ہوتے اور میرے سلیقے کی تعریف کرتے۔ کوئی 1 ہی سال گزرا ہوگا کہ سب زیور ختم ہو گیا۔ میرے پاس صرف کانوں کی ایک بالی رہ گئی تھی جو میں ہر وقت پہنے رہتی تھی۔ ایک دن میاں نے دفتر سے آ کر کہا، تمہاری اماں کی بیماری کا خط آیا ہے۔ میں رونے لگی۔
میرا جانا بہت ضروری ہے کیونکہ میں سب سے بڑی بہن ہوں. چھوٹے سب پریشان ہوں گے بہن بھائی میرے. میرے میاں میرا بہت خیال رکھتے تھے. 2 دن کی چھٹی لے کر وہ مجھے میکے پہنچایا ہے. اماں دیکھ کر خوش ہو گئی. بھائی بہنوں کو بھی اطمینان ہو گیا. گھر کا سارا انتظام میرے سپرد کر دیا. میری اماں بہت روپے والی تھی. سامان سے گھر بھرا ہوا تھا. روپیہ، زیور، کپڑا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اماں کے علاج کے واسطے حکیم ڈاکٹر روزانہ آتے. ہم سب ان کی خدمت میں لگے رہتے. پر حالت بگڑتی گئی. حکیموں نے جواب دے دیا. میں نے اپنے میاں کو خط لکھ کر بلوایا. ان کے آنے کے دوسرے ہی دن اماں کا انتقال ہو گیا. ان کو اول منزل کرنے کے بعد میں نے میاں کو الگ لے جا کر کہا، دیکھو میں سب سے بڑی ہوں. اماں کی ہر فاتحہ میں کروں گی. تم جانتی ہو میرے پاس روپیہ نہیں ہے. جو تنخواہ ملتی تمہارے ہاتھ میں دے دیتا ہوں. نہ میرے پاس کوئی جائیداد ہے نہ ذاتی مکان. میں تمہیں روپیہ کہاں سے لا کر دوں؟ ضرورت کے وقت قرض لے لیا کرتے. تم بھی مہاجن سے 2000 روپیہ مجھے لا کر دو. پر قرضہ ادا کہاں سے کروں گا؟ اللہ مالک ہے. اگر تم اپنی اماں کی چیزوں میں سے کوئی بھاری سے بھاری چیز اڑا لو نا تو میں قرض دینے کی ہمت کروں. میاں بولے، اے تم اطمینان رکھو، میں ایسی چیز اڑاؤں گی کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے. دوسرے دن صبح میں نے بھائی بہنوں کو بٹھا کر کہا، اماں کی ہر فاتحہ میں کروں گی. بھائیوں نے منع بھی کیا پر میں نے کہا میں سب سے بڑی ہوں، میرا حق ہے. وہ سب چپ ہو گئے. سویم کی فاتحہ میں زردہ، بریانی، قورمہ، شیرمال سب کو کھلایا. پھر 10واں 20واں مہینے کی فاتحہ میں بھی خوب خوب کھانے پکوائے. 40ویں پر باہر سے رشتہ دار بھی آئے. میری بڑی واہ واہ ہوئی اور میرے میاں جی کی بھی. سب نے تعریف کی. ان کاموں سے فارغ ہو کر گھر کا سامان، زیور، کپڑا، روپیہ پیسہ جو کچھ اماں کے پاس تھا سب بھائی بہنوں میں تقسیم ہوا. میں نے ہر چیز لینے سے انکار کر دیا کیونکہ میں سب سے بڑی تھی. میرے میاں خاموش بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے. میں نے آنکھ کے اشارے سے ان کو اطمینان دلا دیا. اماں کا مکان بھائیوں کو مل گیا. میرے میاں بہت پریشان معلوم ہو رہے تھے. میں نے ان کو الگ لے جا کر کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں نے بھاری سے بھاری چیز اڑائی ہے. جب سب سو جائیں گے نا تو دکھاؤں گی. وہ خوش ہو گئے. رات کو 12 بجے میں موم بتی جلا کر میاں کو کمرے میں لے گئی. کوٹری میں بڑا سا قفل میں نے ڈال دیا تھا. میاں کو کنجی دے کر کہا، لو تم خود کھول کر دیکھو. انہوں نے خوشی خوشی قفل کھولا. میں موم بتی لے کر آگے بڑھی. وہاں بڑی سی پتھر کی سل دیکھ کر میاں تو خوشی سے اچھل پڑے. اچھا، اس کے نیچے کوئی تہخانہ معلوم ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے اشرفیاں بھری ہوئی ہیں. میں بھی چادر لاتا ہوں، راتوں رات لے کر نکل چلیں گے. کیسی باتیں کرتے ہو؟ اشرفیاں کہاں سے آئیں؟ آئے تو کیا جواہرات ہیں. تم دیکھ نہیں رہی یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو پتھر کی سل ہے. سنو، اماں کے سامان میں نے پلنگ دیکھے، وہ ہلکے. زیور دیکھا، وہ ہلکا. غرض ہر چیز اٹھا کر دیکھی پر سب ہلکی تھی. تم نے کہا تھا بھاری سے بھاری چیز اڑانا. اس پتھر کی سل پر اماں نماز پڑھا کرتی تھی. سچ کہتی ہوں، راتوں کو 4 انگلی سرکاتی تھی. میرے تو پیٹ میں بھی تکلیف ہو گئی تھی. بڑی مشکل سے کوٹری تک لائی ہوں. اتنی بڑی سل کا اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا. بس بہن، اتنا سننا تھا کہ مردوے نے مجھے ایک دھکا دیا اور بولا، کمبخت، مجھے برباد کر دیا. 2000 کا قرض دار ہو گیا. لا اپنا زیور، اس کو بیچ کر مہاجن کا قرضہ ادا کروں. زیور کہاں رکھا ہے؟ اے کیا وہ بھی اماں کے مرنے میں خرچ ہو گیا؟ وہ کیوں خرچ کرتی؟ تو پھر کہاں گیا زیور؟ تمہاری تنخواہ ہی کیا تھی؟ مجھے روکھا سوکھا کھانے کی عادت نہیں تھی. ہر مہینے اپنا ایک زیور ہمسائی کے ہاتھ بکوا دیا کرتی تھی. لو، یہ کانوں کی 2 بالیاں رہ گئی ہیں، ان کو بیچ کر قرضہ ادا کر دو. بس بوا، مردوے نے ایک نہ سنی. میرا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے باہر لے گیا اور جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا. جا کمبخت، جب میں مصیبت اٹھاؤں گا تو تجھے کیوں آرام کرنے دوں؟ اب بہنوں، تم ہی بتاؤ، اس میں بھلا میرا کیا قصور تھا؟ خود ہی تو مردوے نے بھاری سے بھاری چیز کا کہا تھا، میں نے وہ اڑا لی. 6 خیلائیں ہاں میں ہاں ملانے لگی. رات اب بھی تھوڑی سی باقی تھی. یہ ساتوں سود کی گٹھریاں اپنے سروں کے نیچے رکھ کر سو گئیں. دروغہ جی اپنے پلنگ پر پڑے پڑے ان کی آپ بیتیاں سن رہے تھے. صبح جس وقت سپاہی نے عورتوں کو پیش کیا تو انہوں نے کہا، ان ساتوں کو چھوڑ دو اور ان کا سود بکوا کر ان کے گاؤں تک پہنچا دو. یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے. آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔